اس میں بتائی گئی. تو اب آئیے ہم دوسرے اس کے ٹاپک پر پہنچتے ہیں، وہ ہے روزہ. اس پر اگر آپ کو کچھ سوالات کرنا ہے تو انشاءاللہ ہمارے پروگرام کے اینڈ پر ہم اس کو سوالات کریں گے، کیونکہ اپنے پاس صرف 20 منٹس ہیں. کیونکہ پہلے 40 منٹس بتائے تھے، ابھی 50 منٹس بات کرنے کے لیے بتائیں. دیکھتے ہیں اگر 10 منٹ میں ختم کرنا ہے تو بھی ختم کریں گے ہم. روزہ کے سلسلے میں سب معلوم ہے، ہم روزہ دار ہیں ہے نا، اس میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں. کچھ بولنا ہے؟ سب معلوم ہے، سب کو روزے کے بارے میں سب چیزیں معلوم ہیں. نہیں معلوم ہے؟ مولانا مودودی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ روزہ جو ہے یہ مخفی عبادت ہے. کیا مطلب؟ چھپی ہوئی عبادت. سب چیزوں میں، جیسے زکوٰۃ دے رہے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ پیسہ خرچ کر رہا ہے، معلوم ہے. نماز پڑھ رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی آدمی وضو کر رہا ہے، ہاتھ کر رہا ہے، اللہ اکبر، اس کو معلوم پڑ رہا ہے. دوسرے ہر وہ حج کو بھی جا رہا ہے تو 15 دن کے لیے 40 دن کے لیے حج کو جا رہا ہے تو معلوم پڑتا لوگوں. لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کو صرف اللہ اور بندے کو معلوم. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا اجر بھی میں دوں گا. معلوم نہیں کسی کو بھی کتنا دیں گا اللہ تعالیٰ. جس کا جتنا عمل ہوگا اتنا اللہ تعالیٰ اجر دے گا. یہ روزے کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. پھر یہ ہے کہ ایمان کی مقبولیت کی علامت ہے روزہ. ایمان قبول ہونے کی علامت ہے روزہ. کیسا؟ جس کا جتنا ایمان مضبوط ہوگا اس کا اتنا اسٹرانگ روزہ. اب کس کو معلوم ہے بھائی ہم رات میں بیٹھے کچھ کریں، دن میں بیٹھ کے کہیں جا کر چھپ کے کچھ کریں؟ کس کو معلوم؟ یہ ایمان کس کا کتنا مضبوط ہے اتنا اس کا روزہ مضبوط ہوگا. اسی لیے بتایا گیا. پھر یہ کہ یہ کنٹینیوس ٹریننگ ہے. کیسی ٹریننگ ہے؟ ایک آدمی اب ملٹری میں کسی کو بھرتی کرے تو کیسی ٹریننگ دیتے ہیں؟ صبح شام دوپہر ہر وقت ٹریننگ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ ٹریننگ کیوں دیتے ہیں؟ ملٹری میں ٹریننگ کی، پولیس میں ٹریننگ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ بعد میں چوروں کو پکڑنا ہے نا، بعد میں بارڈر پہ حملہ اگر ہو رہا ہے تو اس کے خلاف کام کرنا، اس کے لیے ٹریننگ دیتے ہیں. اب ہمارا کیا ہے، رمضان میں ٹریننگ دیتے ہیں، پھر شوال کا فرسٹ روزے کو سب ٹریننگ کھل جاتا ہے. 1 مہینے کی ٹریننگ کا پورا فائدہ ایک ہی دن میں ختم. اس لیے نہیں ہے رمضان، سرخما پیتے ہی ختم، پورے ڈکار کو پورے ایک ساتھ سب ختم. یہ کیفیت ہماری ہے. رمضان اصل میں ٹریننگ جو ہم کو دے رہا ہے، پورے سال بھر 11 مہینے ہم کیسا رہنا ہے اس کی ٹریننگ دے رہا ہے. اور یہ کیا ہے، کنٹینیوس لمبی مشق ہے، 12 گھنٹے 14 گھنٹے 13 گھنٹے. کیوں اللہ تعالیٰ ٹریننگ دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ زندگی میں کبھی آپ کو بھوکا رہنا پڑے. زندگی میں اگر بھائی بچوں کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ کو فاقہ کشی کی نوبت ہے، تب بھی یہ ٹریننگ آپ کو کام آئے. اس پر جاگو بھیک منگ لیں پھرنا نہیں. یہ کیفیت انسان کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے. اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہونا، اس لیے روزہ ہے. روزہ ہمارے اندر دوسروں کی جو ہے وہ یہ پیدا کرتا ہے. پھر یہ کہ اجتماعی طور پر ہر ایک آدمی کو بول سکتے ہیں تمہارا جب دل میں آتا ہے 1 مہینے کے روزے رہو، ایسا نہیں بولا اللہ تعالیٰ. اجتماعی طور پر یہ بھی کام کرتا ہے، کیونکہ ایک دوسرے کو مدد ہے. یہ کیفیت بھی اس میں سب سے بڑا. پھر یہ بات بھی بتائی گئی مولانا مودودی علیہ الرحمہ کہ ہر کام کا، ہر ایک چیز کا مقصد ہوتا ہے. روزے کا بھی ایک مقصد ہے. بہت اچھی مثال انہوں نے پیش کی، میں بار بار شاید آپ کو پیش بھی کیا ہوں گا. کھانا کیوں کھاتے ہیں ہم؟ اس کی وجہ انرجی حاصل کرنا. ہمیں بار بار اس طرح کوئی آدمی، انہوں نے بہت اچھی بات بتائی کہ ایک آدمی ہے کہ اس کو معلوم ہے کہ کھانا کیسا کھانا ہے. روٹی بنانا ہے، لقمے بنانا ہے، منہ میں ڈالنا ہے، ہضم کرنا ہے، منہ میں ڈالنا ہے، پیٹ میں اتار لینا، اتنا معلوم ہے. ایک آدمی کر لیا کہ بھائی ہاں ہمیں کو ایسا کرنا ہے، بلکہ روٹی ویٹی بنایا بہترین اچھا بریانی بنا کے لقمے بنایا، اس کا منہ میں ڈالا، پیٹ سے اتار دیا. اور اس کا کیا کیا کھائے کر کے باہر نکال دیا، کیونکہ اس کو معلوم ہے اتنا کام کرے تو ختم. اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے ذریعے سے انرجی حاصل کرنا ہے. تو خے کر لیا تو کیا ہوگا، 10 دن اگر کنٹینیوس روزانہ منہ میں خے آگے کر دیا، آدمی کھانا کھایا، جیسے یہاں سے اتریا پھر خے کرا، کیا ہوگا، کمزور ہو جائیں گے، بیمار پڑ جائیں گے. تو اصل چیز جو ہے وہ پیٹ کو انرجی حاصل کرنا ہے. 2-3 گھنٹے پیٹ میں رہنا، ہضم ہونا. ان یہ سمجھے کہ بھائی اتنا کام ہے. اصل میں کھانا کھانا مطلب حلق سے نیچے اتارنا ہے، اچھی بہترین چیز اتار رہا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا جو طریقہ بتایا گیا اس میں یہ بھی چیز ہے، یعنی ہر چیز ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. روزے میں جو ہے صرف آپ کو دن بھر بھوکا رہنا اصل نہیں ہے. اصل جو اس میں ہے وہ یہ کہ خود اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ روزہ رہنے کا آدمی نے فیصلہ کر لیا اور اس نے جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو بھوکا رہنے کے ساتھ کچھ نہیں ملتا. رات میں تراویح میں ٹھہرنے کا ایمان و احتساب کے بغیر اگر وہ کام کر رہا ہے تو پھر اس کے ٹھہرنے سے کوئی فائدہ نہیں. ایمان و احتساب اس میں شرط ہے. تو آدمی کو طریقہ تو معلوم ہے، رات بھر ٹھہر کے سن رہا ہے، 20 رکعتیں پڑھ رہا ہے، 8 رکعتیں پڑھ رہا ہے، ٹھہر کے کنٹینیو سن رہا ہے، لیکن اس کا اثر نہیں لے رہا ہے
اس کا مطلب یہ ہوا کہ گلے منہ میں قے کرنے کے برابر ہے. سیم پورے دن میں سب چیز کام ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ نماز ہے، اس میں روزے میں نماز بھی شامل ہے. 5 وقت نماز پڑھنے کی جگہ وہ 3 وقت نماز پڑھ رہا، 2 وقت نماز پڑھ رہا، نماز ہی نہیں پڑھ رہا، روزہ ہے رہا بہترین. تو کیا ہوگا؟ قیدات کرنے کے برابر. پیٹ میں گیا پھر بعد میں باہر نکال دینا. کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ تمام چیزیں ہیں. تمام چیزیں جب تک ہاضمہ نہیں ہوں گا تو فائدہ نہیں. تو یہ چیز اس میں یہ بات ہمارے سامنے بتائی گئی ہے کہ روزہ کی یہ چیز ہمارے سامنے آنا. پھر رمضان کے ہم یہ رہتے ہیں کہ رمضان میں یہ ہوا، اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں سب چیزیں. پھر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک مثال مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ ایک گھڑی کی مثال دیتے ہیں. ایک گھڑی ہے آپ کے پاس، آج کل تو 6 سیل کی گھڑیاں آ رہی. پہلے کیسا آتے تھے؟ چابی دینے کی گھڑیاں آتی تھیں. ہاں مودودی رحمۃ کہتے ہیں کہ آپ کی گھڑی میں جو ہے کیا کیا چیزیں رہتی ہیں؟ کانٹے رہتے ہیں. کتنے رہتے ہیں؟ 3 کانٹے رہتے ہیں. پھر کیا رہتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک مشین رہتی ہے، اس میں پھر یہ رہتا ہے، اس کو پھر چابی دینا ہے. ایسا ہی رہتا ہے. اگر ایک ابھی نہیں ہے، ابھی تو سیل کا ہے. پہلے چابی کر دیتے، پہلے چابی کر دیتے. اس میں آٹومیٹک مشین بولتے تھے، آٹومیٹک گھڑیاں اس میں رہتے. اب نہیں ہے، بڑے بڑے گھڑیاں رہتے نا جس میں ٹن والا تھا نا، اس میں کیا چابی دینے کا. اب نہیں، اب تو سب سیل کے آ رہے. تو ایگزامپل کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا سوچو کہ اگر ہم ایک پرزہ نکال دیے، ایک مطلب گھڑی کا کانٹا نکال کر کے اور بیل کا کانٹا لگا دیا، گھڑی کا کانٹا نکال کے بیل کا کانٹا لگا دیا، اس کا جو بال رہتا بال لے جا کے لگا دیا، چلتی گھڑی. یا یہ کرے کہ ہم جہاں سیکنڈ کا کانٹا لگانا ہے وہاں منٹ کا کانٹا لگائے، منٹ کی جگہ سیکنڈ کانٹا لگائے. اور ہم سمجھے کہ سب پرزے نکال کر کے سب باہر رکھے، خالی چابی دینے زور سے، چلتی گھڑی نہیں چلتی. اسی طرح ایسا ہے کہ نماز، روزہ، ایمان، زکوٰۃ، حج، یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں. تم بولے کہ میں صرف یہ نکال دوں گا، روزہ نکال دوں گا، صرف نماز پڑھوں گا. ہم یہ بولے کہ بھائی میں حرام کھاؤں گا، بھائی ہمارے جو پیٹرول ہے، جو گھڑی کی جو چابی دے رہے ہیں وہ چابی غلط رہی. جو چابی دے رہے ہیں ہم یا سیل لگا رہے ہیں، سیل بولے تو 5 وولٹ کی بیٹری کا سیل کی جگہ 50 وولٹ کی بیٹری کا سیل لگا تو کیا ہوگا؟ نہیں چلتا. اسی طرح ہمارے پیٹ میں اگر غلط چیز آ گئی، نماز کتنی بھی اچھی پڑھو، روزہ کتنا بھی اچھا رہو، نہیں ہو. حرام اگر ہمارے پیٹ میں آ گیا. ٹھیک اسی طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں اور دوسرے غلط کام کر رہے ہیں تو بھی فائدہ نہیں. کہتے ہیں کہ جس طرح گھڑی میں ہر چیز کا ہونا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چابی کا دینا ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح روزے میں بھی ہر وہ چیز کا ہونا ضروری ہے. جھوٹ سے بچنا ضروری ہے، ایمان و احتساب کے ساتھ رہنا ضروری ہے، نماز کا صحیح انداز میں پڑھنا ضروری ہے، نماز کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے، عبادت کے تصور کو ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے. یہ سب چیزیں ہوں گی تبھی جا کے تمہاری نماز کی اہمیت بڑھے گی، نماز صحیح طریقے سے ہوگی. یہ بات ہمارے سامنے بتاتے ہیں روزہ ہمارا صحیح ہوگا. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ روزہ جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کا ڈھال ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ ہم بار بار سنے بھی ہوں گے، اس میں بہت سے ہم خود تقاریر بھی کی ہوں گے. گناہوں سے روزہ بچاتا ہے. کیسے بچاتا ہے؟ جی بولیے، کیسے بچاتا روزہ؟ گناہوں سے کیسے بچاتا؟ ہم عام دنوں میں بھائی کبھی ہم زبان سے کچھ گالی دینا چاہ رہے ہیں تو ایک لمحے کے لیے آدمی سوچتا تھا میں روزے سے پوسٹ پون کرتا اپنی بات، نہیں تم اس کے بعد عید کے بعد میں لوگ دیکھ لیا ابھی روزے سے بچا رہا ہے. روزہ اصل میں یہ ہے کہ پوری زندگی بھر بچانا ہے. روزے کا کام جو ہے وہ پوری زندگی بھر آنے والے 11 مہینے کے لیے بچانا ہے. ہم کیا سمجھے کہ عید کا چاند دیکھنے تک بچنا ہے. روزے کا مقصد یہ نہیں ہے. روزے کا مقصد جو ہے پورے 11 مہینے بچانا ہے. ہمارا کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ بس نہیں شام میں مل تو افطار کے بعد دیکھ لیتے تک، اب نہیں بولتا آج بات. تو ایسا نہیں ہے. رمضان روزے کا مقصد صرف افطار تک نہیں. ہمارے پاس ایسی کیفیت ہے نہیں. اگر کچھ کسی کو ذرا اسلام کا ذرا شعور آ گیا تو ان کیا کرتا، ان بولتا نہیں ایسا، بعد میں شام میں بولنا شروع کرتا. ایسی کیفیت ہے. جبکہ بتایا گیا کہ یہ روزہ جو ہے وہ ہمارے گناہوں کی ڈھال ہے. پھر ایک 2 باتیں امپورٹنٹ ہے اس میں بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ روزہ ہم کو نیکی کا حریص بناتا ہے، نیکی کرنے والا بناتا ہے. زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے.
गरीब, अब जैसे गरीब को देखे आदमी निकाल के पैसे देता, रोज़े में क्या है वो जज्बा बेदार। देखे कि हम जब भूख से रहते हैं तो हमारी कैफियत कैसा होती है, जो भूखे हैं उनको खिलाने का जज्बा बेदार करता है, यतीमों की तीमारदारी करने का जज्बा बेदार। अगर नहीं कर रहा है तो फिर हमारा रोज़ा पैदा नहीं दे रहा, अगर नहीं कर रहा है तो रोज़ा हमको फायदा नहीं दे रहा। हमारे अंदर ये जज्बा बेदार करना चाहता है रोज़ा। इसीलिए कहा गया कि अगर एक नेकी का काम करेंगे 70 और 700 गुना हो जाए। 1 रुपया खर्च करेंगे, करीब को ले जाके 1 रुपया दे देंगे तो कितना होगा वो 700 तक हो सकता है, 700 तक हो सकता है। मतलब एक नेकी की जगह 700 नेकियां मिलेंगे। रमज़ान जैसे ही खत्म होगा, अगर आप 1 रुपया देंगे तो 1 रुपया मिलेंगे, या हो सकता है 10 मिलेंगे, लेकिन रमज़ान के बाद रमज़ान में जो है वो 700 तक बढ़ सकता है। ये हमारे अंदर नेकी ज़्यादा से ज़्यादा करने की हमारे अंदर रमज़ान पैदा करता है, जज्बा बेदार करता है। ये कैफियत हमारे अंदर होना है। फिर इफ्तार का सवाब भी हम लोग जानते हैं, वो चीज़ भी हमने आपके सामने रखी। तो बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो रमज़ान का मकसद है, ठीक है। और उसमें जो है अल्लाह ताला के मख्फी इबादत के वो तस्वुर हमारे सामने रहना चाहिए। फिर जो हम घड़ी की मिसाल दिए कि इसमें जो है सब चीज़ें मिली हुई हैं, इंटर रिलेटेड है, ये बात हमने आपके सामने रखी। अब आखिरी टॉपिक है ज़कात आज के दिन के लिए। अगर आप चाहते हैं तो इसको कंटिन्यू करेंगे, वरना अगली बार आपके सामने इसको रखेंगे, सवालात कर लेंगे, फिर उसको अगली बार रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग कुछ सवालात आपके जहन में हो तो इन 2 टॉपिक के ऊपर सवालात कर सकते हैं, नमाज और रोज़ा पर। नमाज के रिलेटेड सवाल था जी, नमाज में जितनी भी नमाजें छुट्टी हुई हैं हमारे, रमज़ान में ऐसा पढ़ सके, फ़र्ज़ का नेकी वो मिल सकता है अजर। हाँ जी, कौन सा अजर चाहे, मतलब जो 70 गुना का क्या एक नमाज पढ़े तो 70 हो गए पूरे, ऐसा तो नहीं। जो नमाज छूटे, असल में क्या है, खज़ा नमाज के सिलसिले में आप नमाज को, क्योंकि जो चीज़ छूट गई है आपकी उसको अदा कर लेना चाहिए, जितना जल्दी हो सके अदा कर लेना चाहिए। आपको मालूम नहीं है तो आप काउंट करके करें। बाज़ लोगों का मानना यह है कि क्योंकि अल्लाह के हक़ में है ये, अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ कर सकता है। बाज़ लोगों की बात ये है, लेकिन बेहतर ये है कि हम अदा कर लें, जितनी छुट्टियाँ उसको काउंट कर लें। नहीं मालूम होता है तो कम से कम हर फ़र्ज़ के साथ एक फ़र्ज़ पढ़ लें। भाई पहले आ गया फजर में, एक फ़र्ज़ पढ़ लीजिए फजर की, आप सोच लीजिए कि भाई एक फ़र्ज़ हो गई। इस तरह ज़ोहर में आए, ज़ोहर की एक फ़र्ज़ पढ़ लीजिए अगर आपकी छुट्टी भी हैं तो। लेकिन असल चीज़ ये है कि उसकी वजह से आपकी दूसरी जो फ़र्ज़ हैं वो ये नहीं होना। जैसे घर की जिम्मेदारी है तो नमाज़ पढ़ ले तो बेटा आपने घर की जिम्मेदारी ख़त्म, फ़र्ज़ अदा करना है मेरे को, ऐसा नहीं। सब अदा करते हुए तुमको मौका मिल रहा है, वरना अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार। बहुत से मौक़े हैं, करें। दुआ मांगने का वक्त है दुआ मांगिए, काम करने का वक्त है काम करें, साथ में अगर आपको वक्त मिल रहा है तो आप नमाज अदा कर सकते हैं। नमाज में खुशी और खुजू कैसा पैदा करना, नमाज में खुशी और खुजू कैसे पैदा करना। वैसे इंशाल्लाह हमारे कुछ मौके पर हो सकता है मैं इस टॉपिक पर कभी फिर बोलूँगा। वैसे नमाज में खुशी और खुजू पैदा करने के बहुत से तरीक़े हैं। उसमें पहली बात यह है कि नमाज इसके लिए फ़र्ज़ है कि जितना हमको दिमाग में बैठेगा उतना खुशी खुशी। अभी देखिए आप किसी टीचर प्रिंसिपल के पास आप जा रहे हैं स्कूल, वहाँ जाके होता आदमी काट रहा तो भी यूं करेंगे, लेकिन ऐसे स्ट्रेट करके यूं करेंगे, क्योंकि कहाँ तो टीचर को मालूम पड़े कोई चीज़ काटे, पैर पे यूं करेंगे लेकिन ऐसे झुक के कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका हैबत का एहसास है। अल्लाह की अगर हैबत का एहसास हो कि चाहे तो हम जिस फ़ैन के नीचे ठहरे हो फ़ैन गिरा के हमको अल्लाह ख़त्म कर सकते हैं, चाहे तो जिस जगह हम देख रहे हैं वहाँ से देखना अल्लाह ताला हमारी आँख को बंद कर सकता है। ये जज्बा अगर हमारे अंदर पैदा होगा तो खुशी खुशी। फिर ये कि नमाज में क्या पढ़ रहे हैं, सुबहान रब्बियल आला अगर हमको नहीं मालूम है उसके मीनिंग तो हमको कैसे मालूम है? हम किसी के सामने बोले आप, अगर मेरे को आप पूछे, आपको मेरे को 50 रुपये मैं आपसे लिया था वो काम करके, आपने मुझे 50 रुपये दिए, मैं जाके क्या है वो रमज़ान की इफ्तार पार्टी के लिए 2-3 चीज़ें निकाल, बोला मैं आपको पैसे दिए, आपको पैसे दिए, 10 रुपये में लिखा, 50 रुपये 15 रुपये में लिखा, पैसे 20 रुपये में ये लिखा है। तो उन बोलेगा ठहर ठहर जरा आराम से बोल, क्या बोल रहे हैं आप, जरा आराम से बोलिए। ऐसे मैं दी हूँ, मैं अच्छा पूछना है, आप ये पूछेंगे ना मेरे को, हम अल्लाह ये कर रहे हैं तो आदमी हंसी। अल्लाह ताला खुद बोलेंगे भाई नहीं चाहिए तेरी नमाज की जरूरत नहीं है मेरे को। हमारी ये कैफियत है। क्यों? क्योंकि हमको एहसास नहीं है।
हम अल्लाह के सामने क्या पढ़ें, वो एहसास बंदगी हमको पैदा हो जाए तो फिर हमारी नमाज में खुशी हो। इसलिए इत्मीनान से पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कम पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ने के चक्कर में दुर करना नहीं। क्या पढ़ रहे हैं वो मालूम होगा, जैसे सुभान रब्बियल आला, अल्लाह ताला पाक है, कि हमको एहसास हो गया कि अल्लाह ताला पाक है तो हम भी पाक होने वाले बनेंगे, तो नमाज में खुशी पैदा। कौन से सूरह पढ़ रहे हैं, सूरह माउन पढ़ रहे हैं, सूरह माउन में अल्लाह ताला क्या क्या, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह ताला की हम किबरियाई बयान कर रहे हैं, अल्लाह एक है हम ये बोल रहे हैं, ये मालूम हो गया तो फिर उसकी कैफियत हमारी खुशी व खुजू की कैफियत पैदा होगी। फिर ये चीज़ है कि जब हम आ रहे हैं तो उस तैयारी के साथ आए नमाज की, हर दिन तैयारी के साथ आए नमाज की, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर तब्दीली आएगी, खुशी व खुजू बढ़ेगा, ये कैफियत हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए। फिर ये है कि तिलावत तदब्बुर, ये चीज़ है इसमें, तिलावत तजवीद तदब्बुर, ये हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर अच्छे अंदाज से तिलावत करने का जज्बा बेदार हो, एक बार प्रैक्टिस हो गई तो कितना भी टाइम हमारे पास कम रहेंगे हम क्या करेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमको आतिश नहीं से पढ़ने आड़े थे, तो जब इत्मीनान से पढ़ेंगे तो 50% उसका खुशी व खुजू आ जाएगा ऑटोमेटिक, 50%। फिर उसके बाद गौर व फिक्र करेगा तो फिर और 25% आएगा। फिर ये एहसास होगा कि किसके सामने पढ़ रहा है, तो फिर और एक चीज़, ये कुछ चीज़ मैं बताया, और बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो हम इस पर बात करेंगे।